بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووقروا کبارکم ورحموا صغارکم وصلوا ارحامکم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں ہماری ذمہ داریوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام روزہ داروں کی ذمہ داریاں اور ان کے وظائف کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اس مہینے میں ایک چیز کی طرف تم لوگوں نے متوجہ رہنا ہے کہ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، وہ کیا ہے؟ اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں بزرگی کی وجہ سے اگر کوئی بزرگ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ، ماہ مبارک رمضان خداوند متعال نے اپنے بندوں کے لیے ایک میدان کی طرح قرار دیا ہے۔ کون سا میدان؟ وہ میدان جہاں پر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، وہاں پر مقابلہ کرتے ہیں آگے بڑھنے کی۔ تو ماہ مبارک رمضان بھی مقابلے کا مہینہ ہے، یہاں پر انسان خوبیوں میں آگے بڑھنے کی مقابلہ میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے گویا کہ ماہ مبارک رمضان، اور اس ٹریننگ کا اور اس مثلا مقابلے کا جو نتیجہ ہے وہ اور اس کا سرٹیفکیٹ خداوند متعال اس ماہ کے آخر میں ایک سرٹیفکیٹ اس انسان کو عطا کرتا ہے، روزہ دار کو، وہ ہے تقویٰ کی سرٹیفکیٹ اور تقویٰ کا۔ تو اس سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے انسان کو اس ماہ میں یعنی بہت سارے کام انجام دینا پڑتا ہے۔ یعنی اگرچہ دیکھا جائے کہ بزرگوں کا احترام سارا سال ہماری ذمہ داری ہے، لیکن خصوصی طور پر پیغمبر گرامی اسلام نے ماہ رمضان میں یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان فقط روزہ رکھنا نہیں ہے، فقط مثلا عبادت نماز کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور، تمام شعبہ زندگی کی طرف انسان کو متوجہ رہنا ہے کہ اس شعبوں میں سے ایک شعبہ مثلا بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پر رحم، صلہ رحمی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی۔ بزرگوں کے احترام کے حوالے سے ایک دو نقطہ روایت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیغمبر گرامی اسلام سے بھی یہ روایت منقول ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو لم یوقر الکبیر، جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا ہے، جو بزرگوں کے اوپر جملے کستے ہیں، جو بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ اگر کوئی شخص آج تک یہ کام کر رہا ہے، اسے کسی بزرگ کی بزرگی کے اوپر رحم نہیں آتا، تو اسے اپنے اسلام میں تجدید نظر کرنے کی ضرورت ہے، اسے دوبارہ گویا کہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت خطرناک مرحلہ ہے بزرگوں کا جو ہے نا بے احترام، بزرگوں کی بے احترامی کرنا۔ یہاں تک پیغمبر گرامی اسلام کا سے یہ بات نقل ہوئی ہے، روایت ہے کہ فرمایا کہ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک قوم، ایک قبیلے میں، ایک علاقے میں ایک بزرگ کا جو مقام ہے وہ کس طرح ہے؟ وہ کسی امت میں موجود نبی کے لیے جو احترام اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ ایک بزرگ کے لیے حاصل ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک نبی کی دعا اس امت کے لیے قبول ہوتی ہے، آپ کے خاندان کا جو بزرگ ہوتا ہے اس کی دعا آپ کے لیے قابل قبول ہے، مستجاب الدعوہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ان کے بے احترامی نہ کریں، البرکۃ مع کبارکم،
برکت جو ہے نا وہ بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تجربوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے بزرگ کے پاس، تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے خاندان میں جو بزرگ شخصیت ہے اس کے پاس کوئی بھی فضیلت، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ مثلا متقی پرہیزگار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سن رسیدہ ہے، عمر آیا ہوا ہے، اور کیا ہے؟ بزرگ ہو چکا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، تو فرمایا یہی کافی ہے اس کے احترام کے لیے، یہی کافی ہے۔ اب وہ اگر آپ کے والدین ہو تو پھر آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اسی حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف وقل لہما قولا کریما، یعنی تمہارے اگر والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک بزرگ ہو چکے ہیں تو پھر تمہیں اف کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، تم اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہو، اس حد تک ان کا احترام ہے۔ تو بس ہمیں ان باتوں کی طرف روزے کے ساتھ ساتھ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک فائدہ بھی ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ يُوَقِّرُكُمْ صِغَارُكُمْ، تم اپنے بزرگوں کا احترام کرو، تمہارا احترام تمہارا چھوٹے کریں گے۔ اگر تم آج جوانی میں اپنے جوانی کے اس مستی میں بزرگوں کا احترام نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اوپر بھی یہ وقت آئے گا، تم بھی بوڑھا ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ میں بھی عصا آ جائے گا، تمہارے ہاتھ سے بھی مثلا یعنی پانی گر جائے گا، چائے گر جائے گی، تمہارے ہاتھ لرزنے لگیں گے، یہ وقت تمہارے اوپر بھی آنے والا، اس وقت پھر تمہارا احترام نہیں ہوگا، تم باعث یعنی تم ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ اس کے نمونے، ہزاروں نمونے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، فقط عبرت لینے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کرے تو پھر ہمارے پاس امثال و عبرت اور نمونے بہت زیادہ ہیں۔ دعا ہے باری تعالیٰ سے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اور ہمیشہ اپنے بزرگوں کے احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔